وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف نے کہا ہے کہ قومی اسمبلی میں قرآن کی تعلیم کا بل پاس کیا جا چکا ہے، جس کے تحت تمام سرکاری اور غیر سرکاری تعلیمی اداروں میں پہلی تا 5ویں جماعت تک قرآن پاک ناظرہ کے ساتھ پڑھایا جائے گا، جبکہ 12ویں جماعت تک معنی کے ساتھ پڑھانا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اسلام آباد کے نجی ہوٹل میں منعقدہ قومی علماء و مشائخ کونسل اجلاس کے موقع پر ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے سردار محمد یوسف نے کہا، یہ اب تیسرا اجلاس ہے۔ اس میں ملک بھر سے مختلف صوبوں سے، چاروں صوبوں سے اور اس کے ساتھ آزاد کشمیر سے اور اس کے ساتھ ہی گلگت بلتستان سے مختلف مسالک کی نمائندگی موجود ہے، اور یہ ہم نے علماء کرام کے مشورے سے جو انہوں نے نام دیے، ہر صوبے سے یعنی ہر مسلک کے ایک جو علماء کرام میں سے نام جو آئے تھے ان کو شامل کیا ہے، اور مشائخ اعظام بھی اس میں شامل ہیں، اور اس میں چاروں صوبوں کے جو وزراء ہیں جو اوقاف سے تعلق رکھتے ہیں، مذہبی امور سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے نام بھی شامل ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہماری منسٹری میں باقاعدہ طور پر اس کے لیے ایک سیل قائم کیا ہے، دفتر قائم کیا ہے، اور یہ پہلی دفعہ الحمدللہ کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت میں پہلی دفعہ ایک علماء مشائخ کونسل کا نوٹیفیکیشن ہوا تھا۔ اس کا مقصد بالکل یہی ہے کہ ملک میں ایک مسلکی رواداری یا مانگی پیدا کرنا، اور تعصب اور نفرت اور اس طرح کی چیزوں جو ہیں اس کے سدباب کے لیے یہ کونسل کام کر رہی ہے، اور اسی طریقے سے مدارس میں جو نصاب ہے اس حوالے سے یعنی جو پڑھایا جائے اس میں یکسانیت لانا، اس میں اس طرح کا نصاب تیار کیا جائے کہ جو تمام مدارس میں مطلب پڑھایا جائے، اور اس سلسلے میں ہم نے 2 کمیٹیاں بنائی تھیں، ایک نصابی کمیٹی تھی اور دوسری اسٹیئرنگ کمیٹی تھی۔ وزیر مذہبی امور کی قومی علماء مشائخ کونسل کے اجلاس کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سردار محمد یوسف نے کہا، نصابی کمیٹی میں جس طریقے سے کہ 5 جو دینی مدارس کے جو وفاق ہیں ان کی نمائندگی بھی ہے، اور اس کمیٹی کے وہ ممبران ہیں، اور انہوں نے اپنی سفارشات مرتب کی ہیں، اور جو 5 وفاق کے جو مدارس ہیں ان میں جو نصاب ہے اس میں کوئی اس طرح کی چیزیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایک دوسرے کے خلاف تو نہیں ہے، جو اگر مواد اس قسم کا جو کہ ایک دوسرے کسی کی دلزاری کرے تو اس میں شامل نہیں ہوگا۔ الحمدللہ کہ انہوں نے کافی اس پر کام کیا، اور اس بات پر سب کا اتفاق ہوا ہے کہ کوئی ایسا مواد اس میں نہیں پایا جاتا جو پڑھایا جائے، اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ دوسری بات جو اسٹیئرنگ کمیٹی کی ہے اور کس طریقے سے عمل درآمد کرائے جا رہے ہیں، یہ اسی سلسلے میں پیش رفت ہے۔ آج بہت ساری سفارشات تقریباً کچھ 25 سفارشات ایسی ہیں جس پر ابھی شک بائی شک غور ہو رہا ہے، اس میں ان کی تجاویز بھی دی جا رہی ہیں، اور اس کے آگے اس پر عمل درآمد بھی کرایا جائے گا۔ سردار محمد یوسف کا مزید کہنا تھا، سب سے پہلے جب یہ ذمہ داری مجھے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے سونپی تھی تو میں نے ان علماء کرام کے ساتھ رابطہ کر کے مشاورت شروع کی تھی، اور 5 وفاق کے جو ذمہ دار حضرات تھے ان کے صدور اور یا جنرل سیکرٹری، ان سے رابطہ کر کے ہم نے کئی میٹنگز کی، اور جس کے نتیجے میں آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ قومی اسمبلی نے بھی یہ بل پاس کر دیا ہے۔ وزارت تعلیم نے وہ بل جو لایا قومی اسمبلی میں، اس کی ابتدا وزارت مذہبی امور نے کی، اور تمام سرکاری سکولوں میں چاہے وہ سرکاری یا پرائیویٹ ہیں اس میں قرآن مجید کی تعلیم جو ہے ناظرہ کے ساتھ 5ویں جماعت تک اور معنی کے ساتھ 12ویں جماعت تک پڑھانا لازمی قرار دیا ہے، یعنی یہ اس کی ابتدا ہوئی۔ الحمدللہ وہ بل بھی پاس ہو گیا قومی اسمبلی سے، اور سینٹ سے بھی وہ پاس ہو جائے گا، تو یہ چاروں صوبوں کو بھی یہ ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اس پر عمل درآمد کرائیں۔ ایک آدھ صوبے نے میرا خیال اس پر شروع بھی کر دیا ہے، خیبر پختونخوا وہاں سے شروع ہو گیا، تو یہ یعنی ایک ایسی ابتدا ہے کہ یہ ایک رواداری اور بردباری اور مانگی پیدا کرنے کے لیے ابتدا ہے کہ اگر سکولوں میں اور اسی طریقے سے کالجوں میں جو ضروری دینی تعلیم ہے مسلمان بچے اور بچیوں کے لیے
اس کی ابتدا ہو جائے گی تو جو مدارس اور اسکولوں میں ایک تفاوت ہے اس میں بھی کمی آ سکتی ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ Lotus Lake Towers, a groundbreaking endeavor by Lotus Properties.